بلا تغیر خطاب واسطے دعوت دینا سیالکوٹ دے جانے پہچانے خطیب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اپنے مخصوص انداز کے اندر بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات و تحلیلات، تمجیدات و تکبیرات، یکتائی، اکائی اور تنہائی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، مختار کل اور غریب نواز ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید الانبیاء والمرسلین، سید البشر و خاتم المعصومین، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں آپ کی ذات اقدس پہ، آپ کی ذات اطہر پہ۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج کی یہ پیاری بزم جسے نہایت پیارے اور مبارک نام سے موسوم کیا گیا ہے، برادر عزیز جناب میاں ناصر محمود صاحب
اور اس مسجد کے خطیب جناب قاری ناصر محمود صاحب، مسجد کے نمازی انتظامیہ جناب میاں ناصر محمود صاحب کے رفقا برادران، جنہوں نے اس بزم کو سجایا ہے، اس کو رونق بخشی ہے، اور اس پیارے اقدس اور اقدس نام سے کانفرنس کو موسوم کیا ہے، یعنی اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس۔ میں سب حضرات کے لیے دست سوال دراز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور یقیناً یہ مبارک نام ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس مادیت کے دور میں اور جہالت کے دور میں ہر طرف شرک ہے، بدعات ہیں، گمراہی ہے، ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، جہالت در جہالت ہے، ایسے حالات میں، ایسی کیفیات میں اور ایسے دور میں ایک اللہ کی مشکل کشائی کی دہائی دینا، یہ انبیاء کی سنت ہے، اولیاء کا طریقہ ہے، صلحاء اور صالحین شہداء کا پیارا طریقہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ممکن ہے، وگرنہ لوگوں نے پاکستان کے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک وہ حالات بنا دیے ہیں، شرک و بدعات کا ایسا سما بنا دیا ہے کہ یقین جانے پاکستان کے شرک اور بدعات کے سامنے زمانہ جہالت کا شرک، گمراہی اور کفر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جگہ جگہ، گلی گلی، محلے محلے، ایک ایک قریہ، ایک ایک گاؤں میں ایک نہیں کئی ایسی درگاہیں ہیں، ایسے مقبرے ہیں، ایسے بزرگوں کی قبریں ہیں جن کو مشکل کشا بنا دیا، حاجت روا بنا دیا، فلاں دستگیر ہے، فلاں داتا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں رنج بخش ہے۔ حضرات ایسے حالات میں اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس کے نام سے پروگرام کا انعقاد کرنا، علماء کرام کو دعوت دینا، سامعین حضرات کو محبت کے ساتھ رب کے گھر میں جمع کرنا، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پاکستان میں ہر سو ایسا ترانہ، ایسا نغمہ اور ایسا نعرہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات یقین جانیے 1,24,000 اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، انبیاء اور رسل اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے قلوب اطہر پہ اپنی وحی کا نزول کیا۔ تمام انبیاء یہی مشن لے کے آئے، ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، ایک اللہ ہی حاجت روا ہے، ایک اللہ ہی سب کا داتا ہے، ایک اللہ ہی سب کا دستگیر ہے، ایک اللہ ہی گنج بخش اور رنج بخش ہے، ایک اللہ ہی غریب نواز ہے، اور ایک اللہ ہی سب کا معبود حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب خدا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب علیہ السلام وما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، جتنے میرے برگزیدہ اور چنیدہ بندے اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، سب ایک ہی مشن لے کے آئے،
وہ مشن کیا تھا؟ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی توحید کا مشن، اللہ تعالیٰ کی صرف مشکل کشائی اور حاجت روائی کا مشن۔ حضرات، یہی وہ دعوت ہے، یہی وہ کاز ہے، یہی وہ مشن ہے جس کے لیے انبیاء اور رسل کو پریشانیاں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض انبیاء کو زخمی کیا گیا، بعض انبیاء اور رسل کو شہادت کا مرتبہ اللہ رب العزت نے اسی راہ میں عطا کیا، اور انہوں نے جام شہادت نوش کر کے ایک اللہ کی مشکل کشائی کا نعرہ کائنات میں بلند کیا۔ حضرات، یہی وہ نعرہ تھا، یہی وہ کاز تھا، یہی وہ دعوت تھی جس کی وجہ سے بدر کا معرکہ سجا، یہی وہ کاز اور دعوت تھی جس کی وجہ سے احد میں صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اسی کاز اور مشن کے ترویج و ارشاد کے لیے حضرات سرور کائنات کے اصحاب نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں اردا گرد خندق کو کھود کے خندق کا معرکہ سرور کائنات کی سربراہی میں سر انجام دیا۔ حضرات، یہی وہ دعوت ہے جس کو قبول کرنا ہر شخص کا اولین فرض ہے، یہی وہ دعوت ہے جس کو قبول کرنے سے بندہ اہل اسلام میں شامل ہوتا ہے، یہی وہ دعوت ہے جس کو دل سے قبول کرنے سے بندہ صاحب ایمان بنتا ہے، یہی وہ دعوت ہے جس پہ قیامت کے روز فیصلے کیے جائیں گے، یہی وہ دعوت ہے جس نے دل سے قبول کیا، اس کے مطابق عمل کیا، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ گامزن فرماتے ہیں، اور اسی دعوت کے عوض اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھولیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا، ایک رب کی مشکل کشائی کا نعرہ بلند کیا، ایک رب کی حاجت روائی کا نغمہ ساری زندگی الاپتے رہے، فرمایا ان کا جب آخری وقت آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے گا، اے مطمئن روح خوش ہو جا، آج تیرے اکیلے مشکل کشا، اکیلے حاجت روا، آسمان والے اکیلے داتا سے ملاقات کا دن ہے، راضی ہو جا، تیرے لیے خوشخبری ہے، تو آج اکیلے مشکل کشا سے اس حالت میں ملے گا، تو اپنے مشکل کشا پہ راضی ہے، تیرا اکیلا مشکل کشا تجھ پہ راضی ہے۔ حضرات، یہی وہ دعوت ہے جس دعوت کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، یہی وہ دعوت ہے جس کو عام کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے وطن کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، علاقہ سے ہجرت کی، رب کی راہ میں جہاد کیا، رب کی راہ میں قتال کیا۔ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، یہی دعوت پیش کر رہے ہیں جو آج عزیزیہ مسجد کی اس کانفرنس کی دعوت ہے۔ آپ کھڑے ہیں، سرور کائنات کا خاندان، قریش کے دیگر قبائل کنبے سب جمع ہیں، سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک رب کی مشکل کشائی، ایک رب کی حاجت روائی کا اعلان کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ حضرات، اس دعوت سے پہلے مکہ کا ہر شخص، ہر فرد، ہر خاندان، ہر کنبہ، ہر قبیلہ امام کائنات کی بابت اپنی زبان سے یہی کہتا تھا، یہ کریم ابن کریم ہے، شفیق ابن شفیق ہے، عظیم ابن عظیم ہے۔ ہر شخص کہتا تھا جاء الصادق جاء الامین،
آنے والا امانت دار ہے، آنے والا دیانتدار ہے، آنے والا اپنے قول کا سچا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے جب ایک اللہ کی مشکل کشائی کا اعلان کیا، ایک رب کی حاجت روائی کا اعلان کیا، ایک رب کی دستگیری اور غریب نواز ہونے کا کوہ صفا پہ اعلان کیا، ایک بدبخت کھڑا ہوا، اس نے کہا تبا لک یا محمد استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الہذا جماعتنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ امام کائنات علیہ السلام کو اسی دعوت کی پاداش میں مزمم کہا گیا، اسی دعوت کی پاداش میں آپ کو مجنون کہا گیا، اسی دعوت کی پاداش میں آپ کو کذاب کہا گیا، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن امام کائنات اس دعوت سے رکے نہیں، اس مشن سے باز نہیں آئے، سرور کائنات اعلان کرتے گئے۔ کھڑے ہونے والا ایک خوش نصیب کھڑا ہوا، اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک معصوم سرور کائنات کی گود کا پروردہ، آپ کی آغوش کا پروردہ کھڑا ہوا، کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عورت نے اپنی زبان سے اعلان کیا، اللہ کے پیارے حبیب انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کے حبیب، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کی دعوت جمیع انبیاء کی دعوت ہے، آپ کی دعوت جمیع اللہ کے رسل کی دعوت ہے۔ آپ دنیا کے اندر صادق اور امین ہیں، آپ دنیا میں کمزوروں پہ شفقت کرنے والے، بیوگان کا بوجھ اٹھانے والے، یتیموں سے پیار کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے۔ کلا واللہ، اللہ رب العزت کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات، ایک غلام کھڑا ہوا، میں غلام ہوں لیکن میں اعلان کرتا ہوں، اللہ کے حبیب آپ سچ فرما رہے ہیں، انہو لا الہ الا اللہ، وہ اکیلا حاجت روا ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اکیلا غوث اعظم ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا غریب نواز ہے، اکیلا بیٹیاں دینے والا، اکیلا بیٹے دینے والا، اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے، اکیلا زندگی موت کا مالک ہے، اکیلا بیماری شفا کا مالک ہے۔ حضرات، اس غلام کو زید ابن حارثہ کہا جاتا ہے، خوش نصیب خاتون کو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، اس معصوم بچے کو حیدر کرار علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، بالغ اور آزاد مرد جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، امام کائنات کی گواہی دی، آپ کی تصدیق اور تائید کی، صداقت کا تاجدار ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرات، ان چار لوگوں نے سب سے پہلے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان چار لوگوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ایک رب کی حاجت روائی کا ترانہ نغمہ اپنی زبان سے الاپا، ایک رب کی مشکل کشائی کا نعرہ بلند کیا۔ حضرات، قیامت تک لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے، اسلام قبول کرتے رہیں گے، ایمان میں اللہ رب العزت ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ جہاں کلمہ پڑھنے والوں کے رب کی جنت میں درجات بلند ہوں گے، اسی طرح ان چار لوگوں کے درجات بھی رب بلند فرماتا ہی رہے گا۔ حضرات، امام کائنات علیہ السلام میدان کارزار ہے، صادق اور امین کہنے والے، تیر نیزے تلواریں لے کے آپ کی مخالفت پہ اتر آئے، آپ کے ساتھ قتال کے لیے صف بصف کھڑے ہیں۔ حضرات، سرور کائنات کا جرم کیا تھا؟ امام کائنات علیہ السلام نے ان کا نقصان کیا تھا؟ حضرات، کوئی جرم نہیں تھا۔
کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، کسی کا مال نہیں چرایا، کسی سے غلط بیانی نہیں کی، کسی سے کذب بیانی نہیں کی، ہر شخص کی خیر خواہی ہے، صلہ رحمی ہے، محبت ہے، الفت ہے، پیار ہے، یگانگت ہے۔ حضرات بدر کا معرکہ کیوں لڑا گیا؟ احد اور خندق میں صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے کیوں پیش کیے؟ سرور کائنات کے دندان مبارک کیوں زخمی ہوئے؟ امام کائنات کا چہرہ مبارک اور سر مبارک پہ زخم کیوں آئے؟ سرور کائنات احد کے میدان میں بے ہوش ہو کے زمین پہ کیوں گرا دیا گیا؟ صرف اسی نعرہ کی وجہ سے، اسی دعوت کی وجہ سے، اسی کاز کی وجہ سے، اسی مشن کی وجہ سے آپ نے کہا قولو لا الہ الا اللہ، کائنات کے لوگوں گواہی دو اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہی حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہی غریب نواز اور دستگیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما دے، کامران فرما دے۔ تمہیں مبارک ہو اس نعرہ کے ذریعہ سے، اس بزم کے ذریعہ سے، اس کانفرنس کے ذریعہ سے، اس کائنات کے سامنے رب کی توحید کے اعلان کے ذریعہ سے آپ کی نسبت جمیع انبیاء سے ہو گئی، صحابہ اکرام سے ہو گئی، صلحائے امت سے ہو گئی، شہدائے امت سے ہو گئی۔ انہوں نے یہیں اسی دعوت کو عام کیا اور اس کی پاداش میں تکالیف اٹھائیں، صدمے اٹھائے، پریشانیاں اٹھائیں، بچوں کو ذبح کیا گیا، تہہ طے کیا گیا۔ ان اللہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ عظمت عطا فرما دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں من مات وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ۔ فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آئی، اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کا منہج یہ ہے، اس کی سوچ اور فکر یہ ہے، اس کی سکول آف تھاٹ یہ ہے، اس کا مکتبہ فکر یہ ہے، اس کے عقائد یہ ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہی حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہی داتا اور دستگیر ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے، وہ اکیلا ہی رنج بخش ہے، وہ اکیلا ہی غریب نواز ہے۔ فرمایا جس کی موت اس عقیدہ پہ آ گئی، اس ترانہ پہ آ گئی، اس نغمہ پہ آ گئی، اس سوچ پہ آ گئی، اس فکر پہ آ گئی، ادھر اس کے جسم سے اس کی روح جسد انصری سے جدا ہوگی، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیں گے۔ حضرات آئیے اس ترانے کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس نغمے کو الاپنے کی ضرورت ہے، اس دعوت کو، اس مشن کو، اس ترانہ کو ہر سو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نغمے اور اس ترانے میں بڑی عظمت رکھی ہے۔ امام کائنات تشریف فرما، صحابہ اکرام آپ کے یمین و یسار، آپ کے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اچانک مجلس سے اٹھے، آپ باہر تشریف لے گئے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں۔ کچھ وقت گزرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث امت، فقیہ امت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام صحابہ سوچ بچار میں پڑ گئے، عرصہ ہو گیا، کافی وقت بیت گیا، امام کائنات واپس تشریف نہیں لائے۔ میرے دل میں بڑی پریشانی کی کیفیت اور میں بڑا غم زدہ، پتہ نہیں دشمن نے آپ کی راہ نہ روک لی ہو، پتہ نہیں دشمن نے آپ کو گرفتار نہ کر لیا ہو، دشمن نے آپ کو تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ فرماتے ہیں میں باہر نکلا، بنو نجار کا باغ ہے، اس باغ کے چاروں طرف میں پھر رہا ہوں سرور کائنات کی تلاش میں، آپ مل نہیں رہے، اس باغ میں اندر جانے کا راستہ بھی نہیں مل رہا۔ فرماتے ہیں میں چاروں طرف گھوم رہا ہوں، آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اچانک پانی کے گزرنے کا
چھوٹا سا راستہ دیوار کے نیچے سے مجھے نظر آیا، میں اس راستے سے گزر کے باغ میں داخل ہوا، آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ دیکھتے دیکھتے سرور کائنات علیہ السلام کے چہرہ پر انوار پہ میری نگاہ پڑی۔ آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، ابو ہریرہ تیرا آنا کیسے ہوا؟ سرور کائنات علیہ السلام کی نگاہ ابو ہریرہ کے چہرہ پہ پڑی۔ ابو ہریرہ کی نگاہوں نے سرور کائنات کے پر انوار چہرے کو چوما۔ واہ ابو ہریرہ، تیری عصمت کے کیا کہنے، تیرے نصیب کے کیا کہنے۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں، لا، سرور کائنات کی حدیث مبارکہ ہے، لا تمس النار من رانی اور رعا من رانی۔ دنیا کے لوگوں، جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھا، اللہ رب العزت نے اس دیکھنے والی آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ کے چہرے پہ، ابو ہریرہ کے جسم و جان پہ رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس نعرہ کی برکت ہے، اس دعوت کی برکت ہے، جس نے ابو ہریرہ کا چہرہ دیکھا، رب نے ابو ہریرہ کا دیدار کرنے والے پہ بھی جنت، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، میں پریشان تھا، پتہ نہیں آپ کہاں تشریف لے گئے، تمام صحابہ پریشان ہیں، آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ میرے نالین لے جاؤ، اپنے جوتے مبارک جناب ابو ہریرہ کے سپرد کیے۔ فرمایا یہ میرے دونوں جوتے لے جاؤ، یہ نشانی ہے، جو بھی اس باغ سے باہر تجھے ملے گا اس کو خوشخبری دے دو۔ باغ سے باہر ملنے والا ایک رب کی مشکل کشائی، ایک رب کی حاجت روائی، ایک رب کے داتا، ایک رب کے دستگیر، ایک رب کے غریب نواز ہونے کا عقیدہ رکھنے والا جون سا بندہ تجھے ملے، ابو ہریرہ اس کو کہو تجھے مبارک ہو، رب نے تیرے لیے اپنی جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نالین مبارک اپنے سینے سے لگائے ہوئے، واہ ابو ہریرہ تیرے نصیبے کا کیا کہنا۔ اور آج کچھ بدبخت کہتے ہیں ابو ہریرہ فقیر نہیں، ابو ہریرہ تو وہ ہیں سرور کائنات کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے فرامین کو اپنے سینے میں محفوظ فرماتے ہیں، احادیث کو یاد کرتے ہیں۔ ایک روز حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کوئی سوال کیجئے، کچھ مانگیے، میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا، اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ عرض کی، اللہ کے پیارے حبیب میرے ماں باپ آپ کی ذات اقدس پہ قربان ہوں، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں مانگتا، نہ گھر کی ضرورت ہے، نہ زر کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ شہرت کی ضرورت ہے، نہ درہم دینار کی ضرورت ہے، نہ روپے پیسے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب میرا ایک ہی سوال ہے، دعا کیجئے قیامت تک آنے والا ہر مومن میرے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ سرور کائنات نے دعا فرما دی، آج بھی جس کے سینے میں ایمان ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ کائنات سے بڑھ کے محبت کرتا ہے تو سرور کائنات کے غلام جناب ابو ہریرہ سے کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نالین مبارک اپنے سینے سے لگائے ہوئے نشانی کے طور پہ باہر نکلا، میری نگاہ پڑی، سامنے مراد نبوت ہیں جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا عمر مبارک ہو، میں اللہ کے پیارے حبیب سے مل کے آیا ہوں، یہ آپ کے نالین مبارک میرے پاس نشانی ہے، مجھے آپ نے پیغام دیا باغ سے باہر جو بندہ بھی ملے اور وہ گواہی دے اللہ اکیلا مشکل کشا ہے، اللہ اکیلا ہی حاجت روا ہے، انہو یشہد لا الہ الا اللہ وان محمدن
अब्दुहु व रसूलुहु, उसको खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है। मुराद नबूवत जनाब फारूक आज़म तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया, सरवर कायनात ने आपके लिए खुशखबरी दे दी। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जनाब फारूक आज़म ने मेरे सीने पे थप्पड़ मारा, मैं पीछे की तरफ गिर गया, मेरे जिस्म पे, मेरे सीने पे बड़ी दर्द, टेसे और तकलीफ महसूस हुई। मैं इसी अंदाज में, इसी कैफियत में सरवर कायनात की बारगाह में पहुंचा। मैंने रो के, आंसू बहा के अर्ज की, अल्लाह के प्यारे हबीब ये माजरा पेश आया है। पीछे पीछे जनाब उमर भी आ गए रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर आके कहते हैं अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज किया और कहने लगे अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, अबू हुरैरा जो पैगाम मुझे दे रहा था, आपने वाक़ियतन ये पैगाम दिया है? फरमाया हाँ हाँ मैंने पैगाम दिया है। मैंने हर तौहीद वाले के लिए जो एक रब की मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई की दुहाई देता है, उसके लिए खुशखबरी दी है। फरमाया तूने अबू हुरैरा को क्यों मारा? उसने आके कंप्लेन की है, तेरी शिकायत की है। हजरत अबू हुरैरा की मौजूदगी में मुराद नबूवत हजरत फारूक आज़म अर्ज करते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, मैंने तो सिर्फ इसलिए डांटा था, आप लोगों में मुनादी करेंगे, ऐलान करेंगे कि एक रब की मुश्किल कुशाई, एक रब की हाजत रवाई का नारा बुलंद करो, अकीदा इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता कर देंगे। तो मैंने सोचा लोग अमल करना ही ना छोड़ दें, लोग नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदकात व खैरात, भलाई अच्छाई के काम उनसे पीछे न रहे, इसलिए मैंने अबू हुरैरा को मना कर दिया। सरवर कायनात फरमाते हैं उमर ठीक है, लेकिन हकीकत यह है जो एक रब की मुश्किल कुशाई का अकीदा रखता है, एक रब की हाजत रवाई का नारा बुलंद करता है, एक रब को दस्तगीर, मुख्तार कुल, गरीब नवाज मानता है, रब की जात, रब की सिफात, अल्लाह के अस्मा और सिफात में किसी को शरीक नहीं बनाता, वो गुनाहगार जितना मर्जी क्यों ना हो, क़यामत का रोज होगा अल्लाह ताला तौहीद की बरकत से, अल्लाह ही मुश्किल कुशा नारा की बरकत की वजह से उसके लिए अपनी जन्नत के दरवाजों को खोल देंगे। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई मामूली नारा है? ये कोई मामूली दावत है? इमाम कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत का रोज होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत के क़याम का समा होगा, तुम्हें मुबारक हो, रब ने तुम्हें तौहीद की दौलत अता फरमाई, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें शिरक की गिलाज़त से बचाया, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला ने शिरक की गंदगी को तुमसे दूर कर दिया। और अल्लाह के प्यारे हबीब के कल्ब अतहर पे उतरने वाला कुरान ऐलान करता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, अल्लाह के प्यारे हबीब ऐलान कर दीजिए मुशरिक पलीद है, कायनात का सबसे नापाक शख्स वो है जो अल्लाह की ज़ात सिफात, अल्लाह की इबादत, अस्मा और सिफात में किसी को शरीक बना के मुशरक हो के मरता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे नाराज है, वो रिजस है, नापाक है, पलीद है। अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रब की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत का क़याम होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कायनात के माबैन अदल फरमा रहे होंगे। इसी असना में एक बंदे का मामला रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। बड़े गुनाह होंगे, बड़ी कोताहियां होंगी, बड़ी गलतियां होंगी, बहुत ज्यादा साहब होगा उसके गुनाह, उसकी नाफरमानियां, उसकी गलतियां, उसकी कोताहियां। सरवर कायनात फरमाते हैं उनका कोई एक रजिस्टर नहीं, और रजिस्टर भी हद्दे निगाह तक फैला हुआ
اس کے گناہوں، نافرمانی اور غلطیوں کے 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹر ہوں گے، ایک رجسٹر حد نگاہ تک نظر آئے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا معاملہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے میرے بندے دیکھو ان رجسٹروں میں، ان دفتروں میں تیرے ساتھ میرے ملائکہ نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، کوئی ظلم اور جبر تو نہیں کیا، دیکھیے اور پڑھیے ان میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جو تو نے کیا نہیں اور میرے فرشتوں نے اپنی طرف سے درج کر لیا ہو۔ اللہ نہیں یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، ساری غلطیاں میں نے کی ہیں، ساری نافرمانیاں میں نے کی ہیں۔ اللہ یہ تو بہت زیادہ گناہ ہیں، میں ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، تیری بغاوت کرتا رہا، تیرے حبیب سے کے ساتھ غداری کرتا رہا۔ اللہ یہ واقعتاً میرے گناہ ہیں، کوئی ایک گناہ بھی ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو اور فرشتوں نے درج کر دیا ہو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تیرے ساتھ جبر نہیں ہوگا، میں عدل کرنے والا احکم الحاکمین ہوں، میں عدل کرنے والا مالک الملوک ہوں، میں عدل کرنے والا کائنات کا اکیلا شہنشاہ ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کی کوئی نیکی، اس کی کوئی اچھائی، فرشتے کہیں گے ہاں رب العالمین اس کی ایک نیکی ہے، لائیے ایک کاغذ کا پرزہ، ایک چھوٹی سی چٹ آئے گی، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرور کائنات فرماتے ہیں رب العالمین ارشاد فرمائیں گے میرے فرشتوں ترازو قائم کیا جائے، تکڑی قائم کی جائے، وزن کیا جائے، 99 دفتر ہیں، 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے، بدیوں کے، کوتاہیوں کے، غلطیوں کے۔ ایک چھوٹا سا پرزہ اللہ رب العزت کی توحید کا نغمہ ہے، اللہ ہی مشکل کشا کا نعرہ ہے، اللہ ہی حاجت روا کا ترانہ ہے، اللہ ہی دستگیر کا ترانہ ہے، اللہ ہی غریب نواز کا اس کا نعرہ ہے۔ اس کو ایک پلڑے میں 99 رجسٹر اور دفتر دوسرے پلڑے میں یہ بندہ کہے گا اللہ میرا مالک ہو کے، اکیلا شہنشاہ ہو کے میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہو؟ یہ 99 رجسٹر ہیں، یہ 99 دفتر ہیں، ایک دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوا، ایک پرزے کا وزن کیا ہوگا، ایک پرزے کی حیثیت کیا ہوگی؟ خوش ہو جائیے توحید والو، ایک رب کو مشکل کشا کہنے والو، ایک رب کی حاجت روائی کی دہائی دینے والو، توحید کے لیے لوگوں سے وہابی کہلوانے والو، توحید کے لیے لوگوں سے نجدی کہلوانے والو، توحید کے لیے لوگوں کے تانے برداشت کرنے والو، توحید کی وجہ سے تان و تشنیع کے نشتر اپنے سینے پہ سہنے والو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے وزن کیا جائے، حضرات 99 رجسٹر ایک پلڑے میں، لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، یہ پرزہ دوسرے پلڑے میں وزن کیا جائے گا، 99 رجسٹر آسمان کی طرف اٹھ جائیں گے، ایک اللہ کی مشکل کشائی کا نعرہ زمین کے ساتھ لگ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا وزن اتنا زیادہ کر دیں گے، اور کہا تھا اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں، کوہ طور پہ کھڑے ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، پیار کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ رب العالمین ہیں، یہ کلیم اللہ ہے۔ کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ مجھے کوئی ورد بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے، مجھے کوئی ایسا نغمہ اور ترانہ بتائیے جس کا ورد کرتا رہوں، جس کا وظیفہ کرتا رہوں، صبح پڑھوں، شام پڑھوں، چلتے پھرتے پڑھوں، اٹھتے بیٹھتے پڑھوں، غمی خوشی میں پڑھوں۔ فرمایا میرے کلیم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ اللہ یہ کلمہ تو ہر شخص پڑھتا ہے، ہر عام و خاص پڑھتا ہے، ہر کس و ناکس پڑھتا ہے۔ اللہ میں تیرا کلیم ہوں، تو نے مجھے
तौरात अता फरमाई, अपना उलुल अज़म रसूल बनाया, कोई खास वजीफा, कोई खास तराना अपने कुरब के लिए, कोई खास विरद और वजीफा, फरमाया हाँ हाँ मेरे कलीम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। अल्लाह ये तो आम सा जुमला है, आम सा कलमा है, आम सा वजीफा है, आम सा विरद है। फरमाया मेरे कलीम एक पलड़े में ये अकेला विरद हो ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरे पलड़े में 7 ज़मीनें हों, 7 आसमान हों, ज़मीन व आसमान के सारे खजाने हों, 14 तबक एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही मुश्किल कुशा, ये नारा दूसरे पलड़े में 14 तबक मिलके भी अल्लाह ही मुश्किल कुशा के नारे का जोड़ नहीं हो सकते हैं। मेरे कलीम पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात ये 99 दफ्तर एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमाए तौहीद, कलमाए इखलास, अल्लाह की मुश्किल कुशाई, अल्लाह की हाजत रवाई, अल्लाह की दस्तगीरी और अकेले अल्लाह के माबूदे पर हक होने का कलमा दूसरे पलड़े में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से ये पलड़ा भारी होगा। ये शख्स जिसके 99 रजिस्टर और 99 गुनाहों के दफ्तर थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे मेरे मुआहिद बंदे, मेरी तौहीद के हम नवा और मेरी तौहीद के गवाह बंदे, दुनिया में एक अल्लाह की मुश्किल कुशाई का नारा लगाने वाले, जा मैंने तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया है और तेरे लिए मैंने जन्नत के दरवाजों को खोल दिया है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात ये कोई मामूली दावत नहीं है, ये बड़ी अजीम दावत है। 1,24,000 अंबिया और रुsul की दावत है, जमी असहाब की दावत है, अहले बैत आपकी इतरत और आपकी आल की दावत है, और हजरात क़यामत तक के लिए सुलहा की दावत है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात यही दावत है जिस दावत की वजह से इमाम कायनात अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हैं और इमाम कायनात अलैहिस्सलाम का पहरा दे रहे हैं। सरवरे कायनात के सहाबी आप अलैहिस्सलाम के खैमा के बाहर खड़े हैं, दुश्मन हमला करता है, सरवरे कायनात के सहाबी का हाथ कट गया, दूसरा हमला किया, इन्होंने सरवरे कायनात का तौहीद वाला झंडा अपने सीने से लगाया हुआ, हमला हुआ, दूसरा बाजू भी कट गया, दोनों कटे हुए बाजुओं के साथ रब की तौहीद का परचम अपने सीने से लगाया हुआ दुश्मन फिर हमला करता है। सहाबी कहते हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम है मैं कामयाब हो गया। हजरात वो कामयाबी क्या थी, वो कामरानी क्या थी? वो कामयाबी और कामरानी ये थी मम्माता वहुवा यालमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। एक रब की हादत रवाई, एक रब की मुश्किल कुशाई, एक रब की वहदानियत का तराना और ऐलान आखिरी वक्त है, रब की तौहीद का तराना पड़ा, रब की बारगाह में हाजिर हो गए। हजरात यही वो मिशन है, यही वो काज है, यही वो नारा है, यही वो नगमा है, यही वो तराना है जो सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने पढ़ा। अबू जहल कहता है सुमैया इस दावत को छोड़ दे, इस नारे को छोड़ दे, इस तराने को छोड़ दे, इस नगमे को तर्क कर दे। सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैंने सरवर कायनात का दामन थाम लिया, रब की तौहीद की चाशनी, रब की तौहीद की मिठास मेरे सीने में, मेरे मेरे कल्बो जहां पे, मेरे दिलो दिमाग पे शरारत कर चुकी। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, इस तराने को नहीं छोड़ सकती। हजरात यही वो तराना था जिस तराने को गुनगुनाने की पादाश में सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके एक पाँव को एक ऊंट के साथ बांधा गया और दूसरी टांग को दूसरे ऊंट के साथ बांधा गया, एक को मशरक की तरफ दूसरे को मगरब की तरफ दौड़ा दिया गया। ये ऊंट भाग रहे हैं, सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके जिस्म के
دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رب کی جنت میں پہنچ گئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی پاداش میں، اس نعرہ کی پاداش میں رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب میں شہادت نوش کیا اس کلمہ کی پاداش میں، ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، شہادت کو سینے سے لگایا، اور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا آل یاسر تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے مبارک ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کیا مبارک ہے، ماں بھی ہم سے چھن گئی، باپ بھی شہید ہو گیا، حضرت عمار کے جسم کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے۔ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے خوشخبری ہے، میں رب کا رسول ایک اللہ ہی مشکل کشا کا تمہارے نعرہ ترانہ اور نغمہ آلات کہنے کی وجہ سے اس بات کی مبارک دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں رب نے تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، ایک اللہ ہی حاجت روا ہے، ایک اللہ ہی دستگیر ہے، ایک اللہ ہی داتا ہے، ایک اللہ ہی غریب نواز ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، مقدمے ہوئے، پرواہ نہیں، پسے دیواریں زندہ پھینکا گیا، پرواہ نہیں، قتل و غارت کی گئی، وہ ڈٹے رہے، ایک رب کی توحید کا نغمہ الاپتے رہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، تمہیں مبارک ہو تمہاری سکینت کے لیے، راحت کے لیے، چین کے لیے، قرار کے لیے، اطمینان کے لیے آسمان سے میرے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، میں نے جنت میں تمہاری مہمانی تیار کر دی ہے، خوش ہو جاؤ، نہ تمہیں قیامت کے روز کوئی غم ہوگا، نہ رب کی جنت میں کوئی حزن ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ تمہاری آخرت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کامیاب و کامران فرما دیں گے۔ وَمَن مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ حضرات قاری القرآن، شاہ ترنم، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف فرما ہے، قاری ثاقب ربانی صاحب، مولانا حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب، مولانا قاری سیف الرحمان توحیدی صاحب، مولانا عبدالغفار قمر صاحب، مولانا ناصر ربانی صاحب، اور میرے یمین و یسار علماء کرام کا الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے ایک کثیر تعداد ہے، ایک لمبی قطار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اسٹیج کو سلامت رکھے، اس مسجد کو، اس بزم کو آباد رکھے۔ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے توحید عطا فرما دی، لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے تانوں تشریح کے تیر برسائے، کوئی بات نہیں، یہ زندگی 60 برس کی، 80 برس کی، 100 برس کی گزر جائے گی، پریشانی میں، غم میں، تکلیف میں، عسر و یسر میں یہ گزر جائے گی، مگر وہ آخرت کی زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جس نے ایک اللہ کی مشکل کشائی، ایک رب کی حاجت روائی کا ترانہ ساری زندگی اپنے نطق سے الاپتا رہا، اور اسی حالت میں رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ ادھر اس کے جسد انصری سے روح پرواز کرے گی، ادھر رب کی جنت کے دروازے کھل جائیں گے، رب کی جنت کی خوشبو ہوگی، اللہ رب العزت کی رضامندی ہوگی، اللہ کی رضوان ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدہ پہ زندہ رکھے، اسی عقیدہ کے پرچار کی مزید توفیق عطا فرمائے، اور ایک اللہ ہی مشکل کشا اس عقیدہ پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور کیا چاہیے وہی حاجت روا، اور کیا چاہیے وہی مشکل کشا، اور کیا چاہیے رہبر و رہنما مصطفیٰ، اور
کیا چاہیے اللہ دی توحید پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے فرامین نو سنن واسطے بیٹھے ہو تو خوش نصیب ہو. اللہ پاک نے تانوں اپنے گھر دے اندر مہمان بنا کے اور رب میزبان تواڈے واسطے نیکیاں کٹھیاں کرن بیٹھے ہو. اللہ تہاڈا بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے. امیر تحصیل حافظ داؤد رڑیالوی صاحب اہلا و سہلا مرحبا رڑیالے تو ارد گرد تو گجرانوالے تو اور میرے علماء کرام دے دستہ انہاں واسطے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا.